آپ نے آپ کے کسی استاد سے آپ نے سیکھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو گاڈ گفٹڈ بھی نہج میں کہا، چاہے مصائب کے طور پر یا فضائل کے طور پر، اگر آپ کو وہ یاد ہو تو۔ زینب اور دین کو نانا کے بچاتی رہی زینب، یہ سب سے پہلا نوحہ ہی ہے میری زندگی۔ تو جب آپ کو مقبولیت ملی تو کیسا محسوس کیا آپ نے، اور اس بارے میں بھی؟ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا کہ جب اشعار کوئی شاعر کہتا ہے تو اس کا معنی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس والا کا میں نے جو ذکر کیا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مارو، مسلمان تھے اس وقت جب آئے تھے، بعد میں یہ جو ہے بعد میں تو وہ جہنمی ہو ہی گئے، تو ان میں جو عقل مند سمجھے جاتے تھے، جناب علی اکبر ایسے ہی نہیں کہ گئے اور سیدھے نیزہ مار دیا، یہ تصور بلا سے سنتے تو سب ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں سب پڑھنے والے۔ اس کے علاوہ ویس صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہماری ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیٹورک.com۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بے حد ہی خاص شخصیت، اور جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہماری داہنی جانب وائس سلطان پوری صاحب موجود ہیں، جن سے آج میں کچھ بات چیت کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ وائس سلطان پوری صاحب اپنے نوحوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ ان کی انجمن سپاہ حسینی وائس سلطان پوری صاحب کا کلام پہ پڑھتی ہے، اور اس وجہ سے وہ انجمن بھی مشہور ہے، اور شاید ہی ایام عزا میں کوئی ایک دن خالی ہوتا ہوگا جب یہ انجمن کہیں ماتم اور سینہ زنی کے سلسلے سے، نوحہ خانے کے سلسلے سے بزی نہ رہتی ہو۔ وائس سلطان پوری سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے ان کی شاعری کا سفر، اور اس کے علاوہ اس انجمن کے ساتھ ان کا جڑاؤ، اور کچھ سوالات بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، وائس سلطان پوری صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے وائس صاحب آپ کا۔ سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاعری آپ نے کب سے شروع کی؟ کیا یہ گاڈ گفٹڈ تھی، یا پھر آپ نے آپ کے کسی استاد سے آپ نے سیکھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو گاڈ گفٹڈ بھی چیزیں ملتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے اپنا وقت دیا، اور آپ ویسے بھی بزی رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، گزار ہوں میں آپ کا۔ اور ہم سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو شاعری، میں خاص کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرم ہے مولا کا، جو ہم یہ نوحے لکھ رہے ہیں تقریباً ہم 30 سال سے، جزاک اللہ۔ اور یہ اسے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ کرم ہے مولا کا کہ ہم جو ہے نوحے لکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ جیسے 30 سال ہو گیا، آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ 30 سال سے آپ نوحے کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی جب آپ نے پہلا شعر کہا ہوگا، یا کوئی جس بھی نہج میں کہا، چاہے مصائب کے طور پر یا فضائل کے طور پر، اگر آپ کو وہ یاد ہو تو ہمارے ناظرین کے لیے؟ بھائی ہم نے جو ہے تقریباً 30 سال پہلے ہی سمجھ لیجئے لمسم، یعنی پوری طریقے سے تو نہیں یاد ہے، لیکن جو پہلا نوحہ میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ جو میں نے اسے اپنے استاد سے اصلاح بھی کرائی تھی، جو ہمارے اردو کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، تو وہ پہلا نوحہ تھا کہ روداد مصیبت کی سناتی رہی زینب، بھائی کی وصیت کو نبھاتی رہی زینب، اور دین کو نانا کے بچاتی رہی زینب۔ جب کٹتا تھا بھائی کا گلا تیغے ستم سے، اس درجہ تھی بے کس کہ ہوا کچھ نہ بہن سے، بس دور کھڑی اشک بہاتی رہی زینب، بھائی کی وصیت کو نبھاتی رہی زینب، اور دین کو نانا کے بچاتی رہی زینب۔ یہ سب سے پہلا نوحہ ہی ہے میری زندگی کا۔ اس کے بعد میں نے بہت سے نوحے کہے، یوٹیوب کا دور نہیں تھا، اور بہت سے نوحے یوٹیوب پہ آئے بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک مشہور زمانہ صدا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید سنی ہوگی کہ رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ اس میں کئی بند ایسے تھے جو عزاداروں کو بھی کھینچتے تھے عزاداری کی طرف، اور ہمیں تو برابر، یعنی ہم جب سوچتے تھے کہ یہ جناب سیدہ نے عطا کیا ہے مجھے، کئی بند اچھے تھے اس میں بہت، بس اسی وقت سے مجھے حوصلہ ملتا گیا اور میں کہتا گیا۔ اور میں نے
آخر میں جو نوحے میں مقطع رکھا تھا، اس مقطع میں میں نے ایک وعدہ کر لیا تھا عزاداروں کی طرف سے، اس وعدے کو نبھاتا رہا میں، اور انشاءاللہ زندگی رہی جب تک آخری سانسوں تک ہمیں جو ہے عزاداری میں جو ہے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ ہم نے مقطع میں لیا تھا کہ واعظ یہ ہاتھ اٹھیں گے ماتم کے واسطے، ہم جان اپنی دیں گے اسی غم کے واسطے، بس حوصلہ بڑھاتی رہیں بی بی سیدہ، ماتم کرو عزادارو، دیتی ہوں میں دعا۔ اور سب کا اپنا اپنا نظریہ سوچنے کا ہے، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ اور جب آپ کو یہ نوحہ آپ نے میرے شیر عباس کہا، تو جب آپ کو مقبولیت ملی تو کیسا محسوس کیا آپ نے، اور اس بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ یہ تو جو ہے جناب سیدہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہر سال کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے ہدیہ کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا صدقہ ہمیں ملتا رہا ہے ہر سال۔ کئی نوحے جو ہے وہ پبلک یعنی سمجھ لیجئے مومنین تک پہنچے اور مقبول ہوئے، سنے گئے۔ کئی نوحے جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں پہنچ پائے، وجہ یہ رہی کہ جب زیادہ نوحے آ جاتے تھے جس سال، تو اس سال کچھ نوحے رہ جاتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی نوحے ہمارے ایسے ہیں، جیسے تیرا صحرا نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بینڈ کرتی رہ گئی مادر تیرا صحرا نہ دیکھا، میری آنکھوں کے تارے ہے میرے پیارے علی اکبر تیرا صحرا نہ دیکھا، یہ جناب علی اکبر کے حوالے سے نوحہ تھا۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک نوحہ کہا تھا، جناب سکینہ ذوالجناح سے بیان کر رہی تھی، بالی سکینہ نے رو کر کہا بابا کو نہ لے کے جا ذوالجناح، زخموں سے ہے چور بابا میرا، بابا کو نہ لے کے جا ذوالجناح۔ یہ نوحہ بہت پرانا ہے اور کافی ٹائم پہلے میری انجمن پڑھتی تھی، بعد میں علی محمد سلطان پوری صاحب نے اسے ریکارڈ بھی کیا، یوٹیوب پہ ہے بھی وہ، شاید میرے خیال سے ہمافا کچھ کیسٹ سینٹر تھا پہلے، وہ چینل ان کا ہمافا والوں کا ہے، وہاں سے وہ نوحہ ہے۔ اس کے بعد قتل ہوئے بھائی اجڑ گئی زینب، رہ گئی تنہائی اجڑ گئی زینب، اور بہت سے نوحے، ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر، اور یہ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ یعنی ہر سال جناب سیدہ نے کچھ نہ کچھ دیا، ہم تو جو ہے امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ بغیر عطا کے نہیں ہوتا ہے۔ نوحہ تو سب کہہ ہی رہے ہیں، ہر شاعر کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کوشش سب کی برابر ہے، بس کرم مولا کا ہے کہ مقبول ہو جاتا ہے، جو ہے مومنین سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور دوسرے سال جناب سیدہ پھر کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا کہ جب اشعار کوئی شاعر کہتا ہے تو اس کا معنی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس والا کا میں نے جو ذکر کیا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا معنی تھا۔ اسے آپ نے جب اس کو کہا یہ مصرع، تو اس کا کیا معنی تھا؟ دیکھیے جو ہے جناب علی اکبر اور جناب امام حسین علیہ السلام کی محبت مشہور تھی، بے شک، یعنی سب جانتے تھے، کیونکہ جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے۔ یہ تو آپ نے اس میں سنا ہے، مجلسوں میں بھی سنتے ہیں آپ، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جناب علی اکبر کی خوبصورتی مشہور تھی، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی اور جناب علی اکبر کی محبت بھی مشہور تھی۔ جو دشمن کربلا میں آئے تھے، اس میں جو لوگ یعنی جو اس میں دیکھیے فوج یزید میں ایک سے ایک آئے تھے، اس میں پڑھے لکھے تھے، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ایسا نہیں، مسلمان تھے اس وقت جب آئے تھے۔ بعد میں یہ جو ہے بعد میں تو وہ جہنمی ہو ہی گئے، تو ان میں جو عقل مند سمجھے جاتے تھے فوج یزید کی طرف سے، جنہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صلاح کار ہیں، تو ان لوگوں نے جناب علی اکبر ایسے ہی نہیں کہ گئے اور سیدھے نیزہ مار دیا، یہ تصورات ہیں ہمارے کہ جناب علی اکبر جب گئے تھے تو جنگ کی باقاعدہ جناب علی اکبر نے جانے کتنوں کو اصل جہنم کیا، اس کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے۔ ہر شہید نے جو ہے ظالموں پہ جو ہے حملہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ تو ہماری فکر یہ تھی کہ جناب امام حسین اور جناب علی اکبر کی محبت مشہور تو تھی ہی، تو ظالموں میں بھی جو لوگ یہ سمجھے جاتے تھے کہ عقل مند ہیں، جو صلاح کار تھے، انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے جیسے جناب عباس کے شانے کاٹے گئے تھے دریا پہ، ہاتھوں کو کاٹ لو تب قابو میں آئے گا شیر، تو اسی طریقے سے جناب علی اکبر کے لیے ان لوگوں نے سوچا، وہی فکر ان کی فکر، نوحے میں اور کیا ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، جی، تو ان کی سوچ تھی جو
مومنین کے سامنے رکھا میں نے. اور جیسے کہ عالم دین سے اکثر یہ سنا گیا ہے کہ شاعری میں مبالغہ کیا جاتا ہے. کیا آپ کو، اب یہ سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے میرا، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ مبالغہ آرائی کا دور زیادہ ہے اپنوں میں یا اس میں؟ دیکھیں بھائی، دیکھیں کربلا میں جو ہے ظلم بہت ہوئے ہیں، شاید کوئی شاعر لکھ بھی نہیں سکتا اسے. راوی سب ان کے ہی تھے، کوئی اپنا راوی وہاں نہیں تھا، ان کے ہی راوی تھے. جو روایتیں پہنچی لوگ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ظلم ہوئے، تھوڑا وقت نہیں لگا ہے. اب ہم کہیں گے کہ جو ہے یہ کربلا سے شام کی جو دوری ہے اگر میل میں دیکھی جائے تو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ 1400 میل. ٹھیک ہے نا، ایک میل میں کتنا کلومیٹر ہوتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے 10-11 محرم کے بعد ہوا، اور پھر چہلم میں واپس اسی سال تو آنا نہیں تھا. تو یہ ظلم کب تک ہوتا رہا؟ سال بھر کا مسئلہ تھا اگر ٹھیک سے وہ سمجھا جائے تو. کسی نوحے میں زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. جناب زینب نے جو ہے غم منایا، 2 سال تک ایک ہی لباس میں. وہ ندیم سرور کا نوحہ تھا، بہت پہلے ریحان صاحب کا لکھا ہوا تھا، کس کا تھا مجھے معلوم نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اپنی اپنی فکر جو ہے، جو لوگ یعنی زیادہ قریب ہیں مصائب مظلوم کربلا سے، سنتے تو سب ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں سب، پڑھنے والے بھی بہت سے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت قریب ہو کے کہنا چاہتے ہیں کچھ، تو وہ جو ہے ان کی فکر ہوتی ہے. بھائی اس میں جو ہے بس اتنا ہے کہ کوئی ادبی غلطی نہ ہو، ادب جو ہے نہ، اس چیز کا خیال ہاں بس یہ ادبی غلطی نہ ہو. اور رہ گئی بات کہ اس ٹائم جو شاعری ہو رہی ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اس میں تھوڑا موڑا تو کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے. اگر اسے دیکھا جائے کہ بھائی میزان پہ رکھ کے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پرابلم آ جائے گی. اور رہ گئی بات یہ کہ بھائی اب کچھ اپنی طرف سے ملانا نہیں چاہیے. اور سوچ تو آدمی کی ہوتی ہے، تصور اسی کو کہتے ہیں جو سوچ کے لکھا جائے. اب جناب سکینہ کو تماچے لگے، اب ہم کوئی ایک ہی پڑھ دے یا کوئی 10 پڑھے، کربلا سے شام تک تماچے لگتے رہے. زندان شام میں بھی تماچے مارے گئے ہوں گے، اگر کوئی لکھ دے تو برا نہیں. وائس سلطان پوری صاحب کو لوگ جانتے ہیں، جو پوری دنیا جانتی ہے، شیعہ اسناشری جانتے ہیں کہ وہ آپ کلام نوحہ کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں. اس کے علاوہ وائس صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہماری جو ہے ذریعہ معاش وہ جو ہے ممبئی میں زمانے سے رہتے ہیں. ہم کویت میں بھی رہ چکے ہیں اور سعودی میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن یہ جو نوحے لکھنے کا جو مسئلہ ہے یہ کبھی ہم نے چھوڑا نہیں. اپنا وقت بھلے جو ہے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنا وقت اس میں جو ہے نوحے میں لگایا، کام میں نہ لگا کے. تو ابھی بھی میں ممبئی میں وہی ہماری جو ہے ایک ٹیکسی ہے جو اس میں چلتی ہے، اولا اور ابیر میں، اسی میں ہم جو ہے اپنا خوش ہے مولا کے لیے اب نکلے رہتے ہیں. گاڑی ڈرائیوروں کو دے دیتے ہیں، جب ہمیں فرصت ہوتی ہے تو ہم بھی جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا کام کرتے ہیں کبھی کبھی. انجمن سلطان پور کی سپاہی حسینی نے آپ کا کلام پڑھا اور پوری دنیا میں مقبول ہوا. اب مجھے امید ہے کہ سلطان پور کی انجمن سے آگے بڑھ کر اب شیراز ہند جونپور کی انجمن، جو ادب کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، وہاں کی انجمن سجادیہ بھی آپ کا کلام جلد پڑھے گی. یہ موقع آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. بابو بھائی جو ہے بہت قریبی ہیں. دوسری بات سب سے بڑی قربت ہے وہ عزادار ہیں. میرے لیے وہی کافی ہے. محبتی انسان ہیں اور محبت سے ہی محبت ملتی ہے، اور نفرت سے نفرت کا رشتہ ہوتا ہے. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انہوں نے فون کیا ہمیں کہا کہ انجمن سجادیہ کے لیے، تو ہم پچھلی بار آئے تھے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، پچھلی 16 تاریخ کو آئے تھے. آج شاید 1 مہینہ ہو گیا، آج ہی کے یعنی تاریخ میں ہم یہاں تھے. تو انہوں نے کہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سال محرم میں ہم کوشش پوری طریقے سے کریں گے، اور آپ کے لیے بہتر جب تک ہماری زندگی ہے ہم انشاءاللہ. ہم نے بس وعدہ کیا ان سے، تو ہم کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کریں گے ہی.